السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ حالم کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں، اب ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا دن۔ وہ ہڑبڑا کے سیدھی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے راہداری میں رات کی طرح خاموشی نہیں تھی۔ 2-3 اہلکار وہاں کھڑے تھے۔ برابر والے سیل میں ایک قیدی غصے سے بولے جا رہا تھا۔ آوازیں، شور، دروازوں کے کھلنے بند ہونے کی آوازیں۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی اسے چند راہداریوں سے گھما کے کمشنر کے آفس میں لے آئے تھے۔ ہتان ٹیک لگا کے اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ گنگریالے بالوں کی کس کے پونی بنا رکھی تھی۔ آنکھوں کا تیکھا پن اور تمسخرانہ مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ اسے وہ شخص ہر گزرتے لمحے مزید برا لگ رہا تھا۔ آپ کے وکیل کو آنے سے روک دیا میں نے۔ وہ سامنے بیٹھ گئی تو وہ بتانے لگا۔ وہ بس تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ میں تمہارا چہرہ بھی یاد رکھوں گی کمشنر۔ وہ اسی طرح مسکراتا رہا۔ پھر ایک اخبار اس کے سامنے دھکیلا۔ تالیہ نے محض نظریں جھکا کے فرنٹ پیج پہ نظر ڈالی۔ وان فاتح کی چیف آف سٹاف تالیہ مراد چوری کے الزام میں گرفتار۔ نیچے اس کی ایک تصویر تھی۔ رپورٹرز کے ہجوم میں سے گزر کے ہتان اور دوسرے اہلکار اسے سیڑھیوں کے اوپر لے جا رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ سیاہ کپڑا تھا اور ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے سلگتی نظریں اٹھا کے ہتان کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ آپ کے وکیل نے آج پھر درخواست کی ہے کہ آپ کو کسی پچھلے دروازے سے عدالت لے جایا جائے، مگر میں صرف سیاہ کپڑے والی کرٹسی دکھا سکتا ہوں۔ اس سیاہ کپڑے کا کیا فائدہ جب آپ میڈیا کو پہلے ہی ٹپ کر دیتے ہیں کہ آپ تالیہ مراد کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی بھچی ہوئی مٹیاں گود میں تھیں اور وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی، یہ باتیں آپ کو جرائم کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ میں اب سارے میڈیا کو تو وہاں سے نہیں ہٹا سکتا تھا نا۔ میں نے کہا نا میں تمہارا چہرہ یاد رکھوں گی کمشنر۔ وہ پرتپش نظریں اس پہ جمائے بولی تھی، عدالت تک کا سفر پچھلی رات سے زیادہ توہین آمیز تھا۔ آج دھوپ کے باعث فلیش چمکتے محسوس نہیں ہوتے تھے۔ عدالت کی عمارت کے باہر اترتے رپورٹرز کی تیز آوازیں اور پولیس اہلکاروں کا اسے ہجوم سے گزارنا، ہتان کا فاتحانہ انداز میں رپورٹرز کو نو کمنٹس کہنا، وہ دانتوں سے نچلا لب دبائے کسی نابینا انسان کی طرح راہداریاں عبور کرتی رہی۔ اس کا مستقبل بھی اسی اندھیرے جیسا ہو چکا تھا۔ تالیہ مراد ہر روز اخبار کی سرخی بنے گی اور کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اب وہ ویسی نہیں تھی۔ اسے اپنی بصارت عدالتی کمرے میں واپس ملی۔ اس دفعہ ہتان نے رگڑنے والے انداز میں کپڑا کھینچا۔ وہ جب بھی اس کے سر سے کپڑا اتارتا تھا انداز میں ایک عجیب حقارت ہوتی تھی۔ وہ اس کا چہرہ یاد رکھے گی۔ تالیہ نے ہتکڑی لگے ہاتھوں سے بال سامنے سے ہٹائے اور آنکھیں متعدد بار جھپکیں۔ دھندلا منظر واضح ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ کوئی غلط سلوک تو نہیں کیا گیا تمہارے ساتھ؟ وہ ڈیفینس کی چیئر پہ بیٹھی تھی اور ساتھ موجود شخص پوچھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں دوبارہ جھپکائیں تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ دولت امان تھا اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ تالیہ نے بے اختیار اس کے ارد گرد نظریں دوڑائیں، پھر پلٹ کے دیکھا۔ کمرہ عدالت کے خالی بینچ آہستہ آہستہ بھرے جا رہے تھے۔ اجنبی چہرے، ناشناسا لوگ۔ فاتح صاحب نہیں آئے؟ جانے کس امید کے تحت اس نے پوچھا۔ نہیں تالیہ، یہاں میڈیا والے بہت تھے، اس لیے خیر فکر نہ کرو، آج تمہاری ضمانت ہو جائے گی۔ مگر وہ گردن موڑ موڑ کے دیکھ رہی تھی۔ اور ایڈم؟ وہ جرنلسٹ؟ وہ رات کی فلائٹ سے اپنی بک لانچ کے لیے سنگاپور چلا گیا تھا۔ اس کو صبح خبر ملی تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا، شام تک وہ پہنچ جائے گا۔ اور داتن؟ وہ اس کی طرف جھکا۔ پولیس لیانا صابری کو ڈھونڈ رہی ہے، اس کا نام بھی پولیس رپورٹ میں تمہاری ساتھی مجرم کے طور پہ درج ہے۔ وہ رات کو ہی روپوش ہو گئی تھی۔ تالیہ ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ بڑے مجمع میں وہ بالکل تنہا تھی۔ داتن کی مجبوری وہ سمجھ سکتی تھی۔ ایڈم تو خیر تھا نہیں ملک میں، مگر وان فاتح؟ ان کو تو آنا چاہیے تھا۔ اپنا سیاسی کریئر داؤ پہ لگا کے بھی آنا چاہیے تھا۔ تالیہ ڈونٹ وری، وہ سب تمہارے ساتھ ہیں۔ دولت نے اس کا چہرہ بجھتے دیکھا تو تسلی دی۔ وہ سلوٹ زدہ پیشانی لیے سامنے دیکھتی رہی۔ وہ سب تمہارے لیے فکر مند ہیں، مگر ان سب کی مجبوریاں تھیں۔ آپ کیوں آئے ہیں پھر؟ آپ بھی نہ آتے؟ پھر چہرہ موڑ کے انہیں غصے سے دیکھا۔ یو نو واٹ، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں اپنا کیس خود لڑوں گی، کہیں میری وجہ سے آپ کی نیک نامی میں بھی حرف نہ آ جائے۔ فاتح نے مجھے کہا تھا کہ تم یہی کہو گی اور اسی لیے اس نے مجھے تمہارا وکیل بنایا ہے، کیونکہ تم جو بھی کہو میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ مجھے فاتح سے اپنی دوستی بہت عزیز ہے۔ دولت امان سکون سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جج آ چکا تھا اور کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ تالیہ نے پروزیکیوشن کی ٹیبل کی طرف دیکھا تو وہاں ایک غیر شناسا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ چونکی۔ پروزیکیوٹر احمد نظام کہاں ہیں؟
صبح ہی صبح ان کا بڑا بھائی اور اس کی بیوی کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ ان کا ڈپٹی پروزیکیوٹر کیس لڑ رہا ہے۔ اس نے نوجوان وکیل کی طرف اشارہ کیا اور تالیہ بس اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ خونی دانت۔ وہ احمد نظام کے بیمار ماں باپ نہیں تھے، وہ بھائی اور بھابھی تھے۔ بے شک وہ احمد نظام کو خبردار کر چکی تھی، مگر کسی کی موت کا سننا ہمیشہ افسوسناک ہوتا ہے۔ احمد نظام کا ڈپٹی ان سے زیادہ تیز ترار واقع ہوا تھا۔ چند منٹ میں اس نے جج کے سامنے نہ صرف دولت امان کی ضمانت کی درخواست کے خلاف شاندار دلائل دیے، بلکہ پولیس کی طرف سے رپورٹ بھی پیش کر دی، جس کے مطابق تالیہ مراد ایک خطرناک حد تک ذہین اور شاطر مجرمہ تھی جو ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتی تھی۔ پولیس نے اس کو 7 دن کے لیے حتان کے تھانے میں رکھنے کی درخواست کی تھی، اور دولت کے مسلسل اختلاف اور احتجاج کے باوجود جج نے صرف ایک اسپاٹ نظر اس ملزم لڑکی پہ ڈالی جو بے خوف چپتی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی، اور فیصلہ پولیس رپورٹ کے حق میں سنا دیا۔ وہ سب صوفیہ رحمان کے غلام تھے، وہ سب ایک اسکرپٹ کے تحت کام کر رہے تھے، اسے شدید ذہنی اذیت میں ڈال رہے تھے، وہ سب سمجھ رہی تھی۔ عدالت سے واپس تھانے جاتے وقت رپورٹرز کے سوالات میں سنسنی آ گئی تھی۔ تالیہ مراد، وان فاتح پہ آپ کو ڈس اون کرنے کے لیے پارٹی کی طرف سے بہت دباؤ ہے، کیا وہ ہار مان لیں گے؟ کار آگے بڑھ گئی اور اس کے ذہن میں وہ الفاظ پلٹ پلٹ کے سنائی دینے لگے۔ مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ فاتح، غلام فاتح، قدیم ملاقہ کا فاتح، جدید ملیشیا کا فاتح، وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ دباؤ پہ پگھل جاتا۔ اسے یقین تھا وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ اسے چھوڑ بھی کیسے سکتا تھا؟ اسے آتش بازی والی رات یاد تھی، اور وہ فاتح کو بھی یاد ہوگی، ہے نا؟ اندر سے کسی نے پوچھا، ہے نا؟ آج اسے جس سیل میں لے جایا گیا اس کا دروازہ سلاخوں والا تھا اور سامنے دیوار تھی، یعنی دوسرے سیل دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ خطرناک قیدیوں کا الگ تھلگ سا سیل تھا، اور اندر 2 ہٹی کٹی عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ ان کا سامان سیل میں بکھرا پڑا تھا۔ وہ عورتیں ایک ہی بیڈ پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی سر جوڑے باتیں کر رہی تھیں۔ جنہوں نے کھلے کھلے نارنجی لباس پہن رکھے تھے اسے آتے دیکھ کے خاموش ہوئیں اور سر موڑ کے اسے دیکھنے لگیں۔ تالیہ ان کو دیکھنے کے بجائے اپنے خالی بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی، پھر گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ اونچی چھت والی نیم اندھیر سی وہ کوٹھی انتہائی خوفناک معلوم ہوتی تھی۔ سپاہی چلے گئے اور دروازہ مقفل ہو گیا تو اس نے نظریں موڑ کے ان عورتوں کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظریں چپتی ہوئی اندر تک اتر جانے والی تھیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایک نے سوال کیا۔ شہزادی نے چہرہ موڑا اور اپنے بستر پہ ہاتھ پھیر کے گردن صاف کرنے لگی۔ جواب نہیں دیا۔ اپنے بستر پہ ہاتھ پھیر کے گرد صاف کرنے لگی۔ جواب نہیں دیا۔ یہ وان فاتح کی سیکرٹری ہے، میں نے اسے ٹی وی پہ دیکھ رکھا ہے۔ ایک عورت تنفر سے بڑبڑائی۔ اس کے لہجے کی تپش چونکا دینے والی تھی، مگر وہ بے حس بنی بستر جھاڑتی رہی۔ اس کی ساری حسیات مر چکی تھیں، نہ وہ کچھ دیکھ رہی تھی، نہ وہ سن رہی تھی، نہ زبان پہ ذائقہ محسوس ہوتا تھا، نہ کوئی خوشبو سونگھ سکتی تھی، نہ کسی شے کو چھونے پہ کوئی احساس ہوتا تھا۔ 5 حسیات سن تھیں۔ وہ چت لیٹ گئی اور اونچی چھت کو دیکھنے لگی۔ اسے کچھ نہیں کھانا تھا، نہ کسی سے بات کرنی تھی، اسے خاموشی سے اس وقت کے کٹنے کا انتظار کرنا تھا۔ فاتح اسے بچا لے گا، وکیل اسے بچا لے گا۔ دوسری رات لیٹے لیٹے کافی دیر بعد اسے نیند آئی تھی۔ نیند کی اس کیفیت میں اس کی 5 حسیات مزید غافل ہو گئی تھیں۔ دماغ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ داتن کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ اگر تم نے احتیاط نہ کی تالیہ تو ایک دن ہم کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے۔ جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے؟ مگر وہ سننے کی حس سے مفلوج تھی، سو وہ الفاظ اثر نہیں کرتے تھے، اور تب اچانک سے اس کی پہلی حس جاگی، لمس کو اپنی جلد پہ محسوس کرنے کی حس۔ کسی نے تالیہ کے چہرے پہ تکیہ رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھ تکلیف کے احساس سے کھلی، مگر بصارت کے سامنے اندھیرا تھا۔ ایک قیدی عورت تکیہ اس کے منہ پہ رکھ کے دبا رہی تھی اور دوسری ایک چھڑی کو زور زور سے اس کے جسم پہ مار رہی تھی۔ صوفیہ رحمان نے ہمارے علاقے میں ہسپتال بنوایا تھا۔ صوفیہ رحمان کی وجہ سے میرے بیٹے کی جان بچی تھی، اور اس لڑکی اور اس کے باس نے ٹی وی پہ صوفیہ رحمان کی تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تمہیں مر جانا چاہیے تاکہ وزیر اعظم تم سے محفوظ رہیں۔ وہ عورت گراتے ہوئے تکیہ اس کے چہرے پہ رکھے دبا رہی تھی۔ تالیہ نے کرنٹ کھا کے ہاتھوں سے اس کے بازوؤں کو دور ہٹانا چاہا، مگر اس عورت کی گرفت مضبوط تھی۔ تم جیسی سیاسی عورتیں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو، تم ہماری لیڈر کی دشمن ہو، چھڑی مارنے والی عورت زور زور سے کہہ رہی تھی۔ تالیہ بستر پہ تڑپتے ہوئے پیر ادھر ادھر مار رہی تھی، اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اب تم صوفیہ رحمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکو گی۔ ایک دم تالیہ نے اپنے ناخن تکیے والی کے ہاتھوں میں گاڑے۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو اسے دھکا دے کر اٹھی۔
دوسری عورت نے اسے گردن سے پکڑ کے واپس گرانا چاہا، مگر اس نے زخمی شیرنی کی طرح اس کی کلائی پکڑ کے مروڑ دی۔ خبردار جو کسی نے مجھے ہاتھ لگایا، اس کو کلائی سے جھٹکا دے کر پرے گرایا، مگر پہلی عورت تب تک اٹھ چکی تھی۔ وہ تالیہ کے پیچھے تھی۔ اس سے پہلے کہ تالیہ مڑتی، اس نے اسٹیل کا گلاس زور سے اس کے سر پہ مارا۔ لمحے بھر کو تالیہ کا سر گھوم گیا۔ درد، اندھیرا سماعت میں ہوتا، سائیں سائیں۔ اگلے ہی پل ایک عورت نے اسے گردن کے پیچھے سے دبوچا اور زور سے زمین پہ دھکا دیا۔ چوٹ شدید تھی، اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ خون کے قطرے گردن پہ پھسلتے محسوس کر سکتی تھی۔ دماغ اتنی بری طرح گھوما تھا کہ چند لمحے وہ اٹھ نہیں سکی۔ تم نے میری لیڈر پہ الزام لگایا، فاتح کی بیٹی کے قتل کا، تمہیں مر جانا چاہیے۔ عورت غصے میں دیوانہ وار اس پہ چھڑی برسا رہی تھی اور تالیہ چہرے کے آگے بازو کے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھڑی اس کے بازوؤں پہ خون کی لکیر چھوڑ رہی تھی۔ وہ عورت ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیے جا رہی تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم مجھے کیا؟ اس نے ایک دم چہرے کے سامنے سے بازو ہٹائے اور ساتھ گرا اسٹیل کا گلاس اٹھا کے زور سے اس عورت کے منہ پہ مارا۔ وہ عورت اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ تیورا کے پیچھے کو گری۔ دوسری عورت اس کی طرف بڑھی، مگر تب تک تالیہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو چکی تھی۔ پہلی عورت ابھی تک زمین پہ گری پڑی تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ تالیہ ننگے پاؤں آگے بڑھی، گری ہوئی چھڑی اٹھائی اور زمین پہ سر پکڑے عورت کی طرف بڑھی۔ تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ شہزادی تاشا غصے سے چلاتے اس عورت کی گردن دبوچ کے بولی اور اسے زور سے جھٹکا دیا۔ پھر وہی چھڑی اس کے اوپر پوری قوت سے ماری۔ میں تم سب کی جان لے لوں گی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ؟ وہ زور زور سے اسی چھڑی سے اس عورت کو مارے جا رہی تھی۔ سیاہ بال بکھرے تھے، سر کے پچھلے حصے سے خون بہہ رہا تھا، بازوؤں پہ خون کی لکیریں پڑی تھیں اور وہ ننگے پاؤں کھڑی اس کو مارے جا رہی تھی۔ گارڈ! گارڈ! دوسری عورت حواس باختہ ہو کے سلاخ دار دروازے کی طرف بھاگی اور سلاخوں کو پکڑے زور زور سے چلانے لگی۔ تالیہ نے سرخ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر چھڑی پرے پھینکی، کرسی اٹھا لی اور جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ گارڈ! ادھر آؤ، یہ مجھے مار دے گی۔ عورت کے چہرے پہ واضح خوف تھا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی۔ تالیہ تیزی سے آگے آئی اور کرسی اس کے اوپر دے ماری۔ عورت نیچے گر گئی، مگر اس نے کرسی نہیں چھوڑی۔ وہ کرسی کی ٹانگ سے اس کے اوپر دیوانہ وار ضربیں لگا رہی تھی۔ میں تالیہ مراد ہوں، میں مراد راجہ کی بیٹی ہوں، میں وان فاتح کی بیوی ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کو کرسی سے مارے جا رہی تھی۔ تمہارے جیسے کرمنلز کی لیڈر ہے صوفیہ، جا کے اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ میں اس کی بھی جان لے لوں گی۔ میں تم سب کے چہرے یاد رکھوں گی۔ دوڑے قدموں کی آواز آئی اور پھر بہت سی بتیاں روشن ہو گئیں۔ پولیس اہلکار بھاگتے ہوئے آگے آئے اور دروازہ کھولا۔ تالیہ نے سرخ چہرہ اٹھا کے نفرت سے ان کو دیکھا اور کرسی پرے پھینک دی۔ سیل کا منظر سب کو ویسے ہی ہکا بکا کر گیا تھا۔ زمین پہ گرا خون، تکیے، کرسی، چھڑی اور ایک طرف ہائے ہائے کرتی لہو لہان چہرے والی عورت، اور ان سب کے درمیان کھلے بالوں اور خون آلود کپڑوں والی لڑکی سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں اس کی جان لے لوں گی، وہ حلق کے بل غرائی تھی۔ سپاہی اس کو کچھ کہے بغیر جلدی جلدی سیل میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگے۔ دونوں عورتوں کو باہر لے جایا گیا اور پیرامیڈکس کو کال کی جانے لگی۔ وہ اب سیل کے کونے سے لگی کھڑی تھی اور اس کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے کی رات تھی، درد، بے بسی اور غصہ محسوس کرنے کی رات۔ اس رات اس کی محسوس کرنے کی حس جاگی تھی۔ دوسرا دن، وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان میں میز رکھی تھی اور اطراف میں 2 کرسیاں۔ کمرے کی چھت خاصی اونچی تھی اور اس کے روشن دان سے سورج کی روشنی چھن کے اندر آ رہی تھی۔ دولت صاحب نے فکر مندی سے سامنے کرسی پہ بیٹھی تالیہ کو دیکھا، جس نے قیدیوں والی جامنی ٹراؤزر شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے سر پہ پٹی بندھی تھی، ہونٹوں اور کنپٹی پہ زخم نظر آ رہے تھے۔ ایک آنکھ کے قریب نیل پڑا تھا۔ مڑے ہوئے آستینوں سے بازوؤں پہ پڑے نیل اور سرخ نشان بھی واضح تھے۔ اس کا چہرہ مردنی لیے ہوئے تھا، ویران اور بے رونق۔ وہ گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی تھی اور بس ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس تھانے کے لوگ انسان نہیں، جانور ہیں، دولت اس کو دیکھ کے غم و غصے سے کہہ رہا تھا۔ فاتح صاحب نہیں آئے؟ کافی دیر بعد اس نے سوال کیا۔ یہ سب حتان نے خود کروایا ہے، مجھے یقین ہے، ورنہ وہ عورتیں تمہیں مارتی رہیں اور گارڈز بے خبر رہے؟ یہ ناممکن ہے۔ میں نے کورٹ میں درخواست دے دی ہے، تمہاری جان کے خطرے کے پیش نظر مجھے تم سے روز ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ فاتح صاحب کیوں نہیں آئے؟ وہ بس اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے کچھ پرابلمز تھے، مگر وہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں اور تمہارا حال احوال پوچھتا رہتا ہے۔ اور ایڈم، وہ واپس کیل نہیں آیا؟
وہ آ گیا تھا، مگر کل رات تیز طوفان کی وجہ سے اس کے گھر اور قریبی مکانات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کا گھر ایک پسماندہ علاقے میں ہے۔ تم نے ٹی وی پہ دولت گڑبڑا کے جیسے اپنی بات روکی۔ بھلا وہ ٹی وی کیسے دیکھ سکتی تھی؟ البتہ فجر کے بعد سے 2 گھنٹے تک وہ زخمی حالت میں طوفان کی چنگاڑ اور موسلادھار بارش کی آواز سنتی رہی تھی۔ تالیہ چپ چاپ سامنے والی دیوار کو دیکھنے لگی، جو کافی اوپر جا کے چھت سے ملتی تھی۔ اس کی نظریں خالی تھیں اور یہ دیکھنا معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ بصارت کی حس مفلوج تھی۔ صرف درد محسوس ہوتا تھا، کمرے کی شفاف ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، دل کا زخم کا ادھیڑے جانا محسوس ہوتا تھا۔ تالیہ، ہم تمہیں جلد یہاں سے نکال لیں گے، تم بس حوصلہ نہ ہارنا۔ وہ اب نرمی سے اسے تسلی دے رہا تھا۔ اگر فاتح کے لیے کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دو، میں یہاں سے اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ ابھی وہ آفس میں ہوگا، گھر میں تو اس کی بیوی کا الگ تماشا ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے دولت امان کو دیکھا تو ان آنکھوں میں امید تھی۔ آپ ان سے کہیے گا کہ مجھے ان کی ضرورت ہے اور ان کو میری، وہ میرے ساتھ رہیں جیسا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا۔ میں کہہ دوں گا، اگر تم چاہو تو اس کو کوئی نوٹ یا خط وغیرہ لکھ سکتی ہو۔ وہ جیب سے قلم نکالنے لگا تو تالیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے خط لکھنے نہیں آتے، بس آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ وہ مجھ سے ملنے آئیں۔ دولت چلا گیا تو اس کی جگہ اسی کرسی پہ حتان آ کے بیٹھ گیا۔ اس کی جیکٹ اور پونی میں بندے گھنگریالے بال بھیگے ہوئے تھے۔ باہر سے ہلکی ہلکی بارش برسنے کی آواز پھر سے آنے لگی تھی۔ اسی بارش نے ایڈم کو آنے نہیں دیا تھا۔ پہلی دفعہ تالیہ کو بارش سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تو پھر شروع کریں چہ تالیہ، حتان نے طنزیہ انداز میں کہنا شروع کیا۔ آپ نے وہ انگوٹھی کیوں چرائی؟ تالیہ کی ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ میز پہ تھے اور کمر سیدھی رکھے وہ بے تاثر نظروں سے حتان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اس انگوٹھی کو چرانے کے لیے آپ کو وان فاتح نے کہا تھا؟ آخر وہ آپ کے باس تھے، کیا وہ اس طرح صوفیہ رحمان کو ہرٹ کرنا چاہتے تھے؟ وہ جانتی تھی ان سب کا یہی مقصد تھا، اسے فاتح کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں فاتح کے خلاف ایک لفظ بھی بولوں گی تو تم مجھے نہیں جانتے حتان۔ تم میرے ذریعے فاتح کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور وان فاتح تمہارے خلاف بولنا شروع کر دے تو؟ وہ اسی اطمینان سے اسے دیکھتی رہی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، خواب دیکھنا بند کر دو۔ اور جس دن ایسا ہوا نا تالیہ، اس دن تم ان سارے جرائم کی تفصیل خود بتاؤ گی جو تم نے اس کے لیے کیے ہیں۔ تالیہ نے بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالی۔ تم میرے وہ پہلے دشمن ہو جو میرے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ پائے گا۔ مگر حتان کو ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا۔ اس نے کمرے کی بتیاں بجھا دیں اور چھت سے لٹکتا واحد بلب جلا دیا۔ روشنی کا ٹارچر عذاب تھا، بتی جلتی بجھتی اور پھر جلتی۔ وہ سر میں درد کرنے والی تھی اور ایسے میں اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے سوالات کر رہا تھا۔ قانون کے مطابق وہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور وہ خاموش رہ سکتی تھی، اسی لیے اس نے اسے رات کو پلانٹڈ عورتوں سے پٹوایا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، سماعت کی حس مفلوج تھی، اس لیے حتان کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے خود کو یہاں سے دور کہیں تصور کرنا چاہا، ملاقہ کے کسی پھولوں سے بھرے باغ میں، جہاں صرف وہ ہو اور گھوڑے کی باگ تھامے وان فاتح ہو اور وہ گھاس پہ چلتے ہوئے باتیں کر رہے ہوں، مگر یہ منظر تصور میں بن کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اگر تم نے احتیاط نہ کی تالیہ تو ہم ایک دن کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے۔ جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے؟ تصورات کا تعلق بھی چھٹی حس سے ہوتا ہے۔ اس حس کو جگانے کے لیے 5 حسیات کا موجود ہونا بھی ضروری تھا، اس لیے اس کا تصور بار بار ٹوٹتا تھا۔ داتن کی ملامتی آواز، بلب کی چپتی روشنی، حتان کے الفاظ، سب اسے شدید ذہنی دباؤ میں ڈال رہے تھے۔ مگر ایک بات طے تھی، تالیہ کی ہمت نہیں ٹوٹے گی۔ تیسری رات کو اسے ایک دوسرے سیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ پہلے قید خانے سے چھوٹا تھا، دیواریں انہی رنگوں کی اونچی سی تھیں، فرش پہ 2 طرف لوہے کے بیڈ رکھے تھے۔ ایک بستر پہ ایک چینی لڑکی لیٹی تھی، دوسرا خالی تھا۔ تالیہ دونوں بیڈز کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے زمین پہ بیٹھی تھی، بازو سینے پہ لپیٹ رکھے تھے اور ماتھے کی پٹی ویسے ہی بند تھی۔ اس کی آنکھیں خلا میں دیکھے جا رہی تھیں۔ کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ تکیے پہ سر رکھے لیٹی لڑکی نے گردن موڑ کے اسے پکارا تو وہ چونکی۔ کیا وہ سن رہی تھی؟ کیا وہ لڑکی بار بار اسے پکار رہی تھی؟ وہ کمرے کا اندھیرا، زخموں کا درد، فرش کی ٹھنڈک سب محسوس کر سکتی تھی، مگر سننا اس نے چھوڑ رکھا تھا۔ چاہے حتان کی باتیں ہوں یا دولت امان کی تسلیاں یا داتن کی ملامتی آواز، وہ کچھ بھی سمجھے بغیر بس سنے جاتی تھی، اپنی سوچتی رہتی تھی۔ مگر اس لڑکی کی آواز نے اس کی سماعت کی حس کو جگا دیا تھا۔ کیا؟ وہ چونک کے بولی۔ تالیہ کی ساتھی قیدی کوہنیوں کے بل بستر پہ اوندھے لیٹی اور غور سے زمین پہ بیٹھی تالیہ کو دیکھا۔ یہ تمہیں اتنی چوٹیں کیسے آئی ہیں؟ وہ چپ رہی۔ ہاں، وہ اب سن سکتی تھی۔ اگر تو تمہیں قیدی عورتوں نے مارا ہے تو مجھے یقین ہے گارڈز نے خود کروایا ہوگا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ وہ جو 20-25 سال کی خوش شکل چینی لڑکی تھی اور اس کا بات کرنے کا انداز سادہ اور برجستہ تھا۔
तालिया अब अल्फाज समझने लगी थी। 6 दिन पहले जब मैं यहाँ आई थी तो पहली रात मेरे साथ भी यही हुआ था। नीम अंधेर कमरे में बिस्तर पे ऊंधी लेटी लड़की अपनी ले में बोले जा रही थी। मैंने अपने सौतेले बाप को मारा था, मगर वो सेल्फ डिफेंस था। खुद को बचाने के लिए इंसान फिर और क्या करे, मगर मेरी माँ मेरी दुश्मन बन गई। वो उदासी से कहे जा रही थी और तालिया बस उसका चेहरा देख रही थी। उसकी समातों से बहुत सी आवाज़ें बेक वक्त टकरा रही थी। करीब में नल का टपकता पानी, बाहर गार्ड्स के जूतों की आहट जो कभी करीब आते और कभी दूर चले जाते, और इस उदास लड़की की बातें। और मेरा शोहर, उसने भी दूसरों का यकीन किया, मेरा नहीं। मेरा बेटा 6 माह का है, मगर मैंने इतने दिन से उसे नहीं देखा। मुझसे तो कोई मिलने भी नहीं आता, कम से कम तुमसे कोई मिलने तो आ जाता है। वो बस खामोशी से उसे देखे गई। लड़की उठ के बैठी और दोनों हाथों से बाल समेटने लगी। उसके चेहरे के नील अभी तक नजर आ रहे थे। तुमने क्या जुर्म किया था? जवाब न आया तो बालों को पौनी में बांध के वो गर्दन मोड़ के उसकी तरफ देखने लगी। तुमने भी सेल्फ डिफेंस में मारा था किसी को? दीवार के साथ लगी बैठी तालिया बस उसे देखे जा रही थी। तुम सुन रही हो? हाँ, मैं सुन रही हूँ, अब मैं सुनने लगी हूँ, वो अजीब से लहजे में बोली। तो फिर बताओ, तुम क्यों हो इस जेल में? तालिया उठी और छोटे छोटे कदम उठाती अपनी मेज तक आई। हतान से कहना कि अब तालिया अच्छे से सुनने लगी है। ये कहते उसने दीवार पे लगा आईना उतारा और जोर से ज़मीन पे गिरा दिया। आईना फर्श से टकराते ही टुकड़ों में बट गया। बिस्तर पे बैठी लड़की दम बखुद रह गई। तालिया ने तकिए के गिलाफ खींच के उतारा, उसको हाथ में लपेट के आईने का एक लंबा सा टुकड़ा उठाया जो बड़े से छुरे के बराबर था। जूते की नोक से किरचियाँ एक तरफ की और इस लड़की के बिस्तर की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। हतान से कहना कि उसे तुमसे बेहतर एजेंट ढूंढनी चाहिए थी, तालिया की दोस्त बना के उससे राज उगलवाने के लिए। लेकिन खैर, वो जिसको भी ले आता तालिया को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तालिया अब सुनने लगी है। वो गुर्राती उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। लड़की बुदक के पीछे हटी और जल्दी से बिस्तर से जुस्त लगा के उतरी। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ और हत्तान से कहो वो खुफिया पुलिस की जिस औरत को भी मेरे सेल में इन जाली नीलों के साथ प्लांट करने की कोशिश करेगा, वो अपनी जान से जाएगी। वो गुर्राती करीब आ रही थी। नंगा तेज धारी शीशा हाथ में उठा रखा था। लड़की तेजी से सलाखों तक आई और जोर जोर से आवाज़ें देने लगी। मुझे निकालो यहाँ से, ये लड़की पागल है, मुझे मार देगी। अगले ही लम्हे गार्ड्स भागते आए। तालिया सेल के वस्त में रुक गई। शीशे इसके हाथ में चमक रहा था। सुलगती आंखों से उसने गार्ड्स को देखा। दोबारा अगर कोई औरत मेरे सेल में भेजी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तालिया से बुरा कोई है भी नहीं है। ये कह के उसने शीशा परे उछाल दिया। वो ज़मीन पे गिरते ही किरचियों में बिखर गया। एक गार्ड ने जल्दी से इस लड़की को बाहर निकाला और दूसरा गार्ड बगैर कुछ कहे आगे आया और शीशे की किरचियाँ उठाने लगा। साफ मालूम होता था कि वो ताले के संभल की शिकायत करने के अहल नहीं थे, क्योंकि वो लड़की उनकी साथी थी। इसलिए जल्दी जल्दी फर्श साफ करके वहाँ से निकल गए। दरवाज़ा एक दफ़ा फिर मुकफल हो गया। तीसरा दिन। मुलाकाती कमरे की दीवार पे खामोशी सी मुर्दनी छाई थी। वस्त में रखी मेज़ भी चुपचाप अपने इर्द गिर्द बैठे दोनों नफूस को देख रही थी। तालिया ऐसी जामनी ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी। हथकड़ियों में जकड़े हाथ मेज़ पे रखे थे और सियाह बालों को दरमियानी मांग के साथ पोनी में जकड़ रखा था। सर की पट्टी हनोज बंदी थी और गाल की हड्डी का नील जामनी हो चुका था। वो नज़रें झुकाए इन कागजात को देख रही थी जो दौलत उसे दिखा रहा था। सिर्फ 3 दिन की बात है, फिर देखना हमें कोर्ट से ज़मानत मिल जाएगी और शायद तुम शहर न छोड़ सको, मगर कम अज़ कम तुम घर जा सकोगी। वो तहम्मुल से उसे समझा रहा था। वो बस इस बात में सर हिलाए जा रही थी। फिर नज़रें उठा के उन्हें देखा। क्या आपने फाते को मेरा पैगाम दिया था? दौलत ने नज़रें झुका दी और एकदम कागज़ों में से कोई चीज़ तलाश करने लगा। हाँ, दे दिया था। तो उन्होंने क्या कहा? क्या वो मुझे एक फ़ोन नहीं कर सकते? फ़ोन तो नहीं। वो रुका और नज़रें उठाई जैसे मुताम्मिल हो। जाने कैसे उसे समझ आ गई कि वो क्या कहना चाहता था। आपने उन्हें भी मुझे ख़त लिखने के लिए तो नहीं कहा था क्या? दौलत ने उंगली से पेशानी मसली। हाँ, उसने मुझे दिया था कुछ। उसने जेब में हाथ डाला और तजब्जब से एक ख़त का लिफाफा निकाला। ताले ने झपट के उसे पकड़ना चाहा, मगर दौलत ने उसे पीछे कर लिया। थोड़ी सी पेचीदगी हो गई है तालिया। तुमने प्रोसिक्यूटर को पता नहीं क्यों ये कह दिया कि तुम उसकी बीवी हो? ये बात उसके घर तक पहुंच गई है और उसने जो भी लिखा है सारे स्ट्रेस के बाइस लिखा है। तालिया ने तेज़ी से लिफाफा खींचा और उसे खोला। ताशा, मैं पिछले 2 दिन से तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर एक के सामने तुम्हें डिफेंड कर रहा हूँ, मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ जब तुमने इस प्रोसिक्यूटर के सामने हमारी किसी ऐसी शादी के बारे में दावा किया जो हमने नहीं किए। मुझे इस दावे की वजाहत देते हुए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। जिस ताशा से मैं वाकिफ़ हूँ मेरी अच्छी दोस्त है और मैं दोस्तों पे गिव अप नहीं किया करता। इसलिए मेरी एक नसीहत है कि गुस्से में भी ऐसी बात मत कहो जिस पे मुझे या मेरी फैमिली को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।
ورنہ میری اور دولت کی تمام کوششیں رائیگاں جائیں گی۔ وان فاتح۔ نیچے اس کے دستخط تھے۔ وہ فاتح کی لکھائی بھی پہچانتی تھی اور اس لیٹر پیڈ کو بھی جو فاتح کے آفس میں ہوتا تھا اور جس کو وہ خاص خطوط اور نوٹس کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ صرف ان الفاظ کی اذیت کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس نے آہستہ سے کاغذ پرے ڈال دیا۔ تالیہ کے سچ پہ اب کوئی یقین نہیں کرے گا، وہ جانتی تھی۔ کل آپ نے کہا تھا کہ اس جیولر کے بارے میں تفتیش کریں گے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انگوٹھی اس نے بنائی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگی تو دولت نے گہری سانس لی۔ اس کے لیے بھی مجھے اپنی لا فرم کے انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنا پڑے گا جو اتنے شارٹ نوٹس پہ کام کرنے کے لیے دگنی فیس لے گا۔ تو آپ دے دیں فیس، آپ جتنی فیس کہیں گے فاتح صاحب دے دیں گے۔ اور تب ایک خیال نے اس کے اوپر گھڑوں پانی ڈیل دیا، کیا فاتح میری فیس نہیں دے رہے؟ یہ خیال اس خط سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ دیکھو تالیہ، وہ صلح جو انداز میں سمجھانے لگا، اس کی بیوی اور اس کے مخالفین کی اس کے ہر قدم پہ نظر ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تھانے کال بھی کرے گا تو میڈیا اس کی کال کو ریکارڈنگ تک چلا جائے گا اس کال کی ریکارڈنگ تک چلا جائے گا۔ ایسے میں اس کا کوئی بھی منی ٹریل تمہاری مدد کے لیے استعمال ہو تو مخالفین اس کا اسکینڈل بنا سکتے ہیں۔ فاتح جتنا کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے، مگر وہ میری فیس نہیں دے رہے۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم اتنی جلدی بدگمان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے اسے آج تک کسی کے لیے اتنا فکر مند نہیں دیکھا جتنا وہ تمہارے لیے ہے۔ تالیہ نے لب بھینچ لی اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ جو کہہ لیں میں ان سے بدگمان نہیں ہو سکتی۔ مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ رہیں گے، مگر فیس کی آپ فکر مت کریں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں آپ کو پوری فیس ادا کر دوں گی، آپ صرف اس انویسٹیگیٹر کو ہائر کر لیں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے کہہ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ دولت کے چہرے پہ اطمینان اترا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ابھی خود اسے پے کر دیتا ہوں، تم مجھے بعد میں دے دینا۔ اور ہاں رہا فاتح تو اس نے کہا ہے کہ آج وہ رات میں تم سے ملنے آئے گا، شاید جب میڈیا نہ ہو تو۔ رات میں کیوں؟ دن کی روشنی میں ساری دنیا کے سامنے آنا ہے تو آئے، ورنہ تالیہ کو کسی ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم زیادتی کر رہی ہو تالیہ، اس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں رات میں ملاقات کا انتظام کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہوں، تم اس طرح اس کو رد کرو گی تو اس کی بیوی اور پارٹی والے اس کو مجبور کر دیں گے کہ کیا؟ دولت بولتے بولتے رکا، جیسے احساس ہوا ہو کہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ وہیں تمہاری فیس نہ دینے کے لیے ڈونٹ وری، ہم وہ مینج کر لیں گے۔ مگر اسے محسوس ہوا کہ اسے دکھ سے بچانے کے لیے کچھ تھا جو اسے چھپا رہا تھا۔ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا تھا اسے کچھ خبر نہیں مل رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد حتان کے بوٹس کی آواز آئی تو اس نے چہرہ سپاٹ بنا لیا اور ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ ایڈم نام کا ایک لڑکا تم سے ملنے آیا تھا۔ حتان کرسی کھینچ کے بیٹھا اور خوشگوار انداز میں بات کا آغاز کیا تو وہ چونکی، مگر تاثرات سپاٹ رکھے۔ کہاں ہے وہ؟ میں تم اس سے ملوا دیتا، لیکن گزشتہ رات اس کا باپ میرے پاس آیا تھا۔ اس بیچارے نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اس کے بیٹے کو بدنام زمانہ تالیہ مراد سے دور رکھوں، کیونکہ وہ اب اتنا بڑا سیلیبریٹی بن چکا ہے کہ اس کا یہاں آنا بھی اسکینڈل بن جائے گا۔ اس لیے میں نے ایڈم کو یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ ملاقات کی اجازت نہیں ہے، وہ 2 دن بعد آئے، سوری۔ اس کے اندر غصے کا ابال سا اٹھا، چہرہ دہکنے لگا۔ تمہیں یہ کرنے کا حق نہیں تھا حتان۔ گنگریالے بالوں والے کمشنر نے کندھے اچکائے۔ یہ میرا تھانہ ہے تالیہ، یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ اگر تمہیں شکایت ہے تو مجسٹریٹ سے کہہ دینا، مگر ابھی اس کے پاس پیش ہونے میں کچھ دن ہیں۔ چلو تب تک میں غریب باپ کی مدد کرتا رہوں گا۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے دوستوں سے مجھے دور کر کے مجھے ان سے بدگمان کر دو گے تو تم لوگ غلط ہو۔ کون سے دوست؟ وہ جس کا باپ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے برا شگون سمجھتا ہے، یا وہ سیاستدان جو… کہتے کہتے وہ رکا اور تالیہ کے تاثرات دیکھے۔ وہ چونکی تھی، کندھے سیدھے ہوئے تھے۔ جو کیا؟ حتان کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہارے وکیل نے تمہیں نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا؟ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرایا۔ ویل، تم کل اپنے وکیل سے خود ہی پوچھ لینا، میں کچھ کہوں گا تو برا بنوں گا۔ تم صرف مجھے ان سے بدگمان کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، یہ بھی ایک تفتیش کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں سب جانتی ہوں، تم جو بھی کہہ لو۔ فاتح صاحب مجھے کبھی ڈس اون نہیں کریں گے۔ اس کا اعتماد غیر متزلزل تھا۔ آہ تالیہ، حقیقت تو یہ ہے کہ… وہ ہاتھ باہم پھنسائے آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں یہاں تمہارا سب سے بڑا ہمدرد ہوں۔ اگر تم یہ اعتراف کر لو کہ تمہارے جرائم میں وان فاتح بھی ملوث تھا تو میں تمہاری سزا کم سے کم کروا سکتا ہوں۔ تمہارا چہرہ وہ پہلا چہرہ ہوگا جو یہاں سے نکلنے کے بعد میں بگاڑوں گی حتان، اس بات کو یاد رکھنا۔ حتان کے تاثرات بگڑے۔ اس نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور پھر سپاہیوں کو آواز دی۔ اس کے ٹارچر کا وقت ختم ہوا چاہتا تھا۔ تالیہ کے ساتھ مغز ماری کا فائدہ نہیں تھا۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔